بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس بی اے سائیکالوجی میں ہم ریسرچ میتھڈز ان سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں، جس میں ہم سروے میتھڈ کو اسٹڈی کریں۔ سروے میتھڈ میں ہم نے 2 لیکچرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ سروے میتھڈ کیا ہوتا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کی سٹیجز کیا ہیں، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں اور پرابلم کو کیسے فارمولیٹ کرتے ہیں، اور سیمپلنگ اور پاپولیشن کیا ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ٹولز آف سروے کیا ہیں اور ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انالیسس اور ریزلٹس اینڈ میرٹ اینڈ ڈی میرٹس آف سروے میتھڈ کو ڈسکس کریں گے۔ سیمپلنگ کے بعد جو ہمارے پاس اگلی سٹیج ہے وہ ہے ٹول آف سروے۔ سروے میں کون سے ٹولز استعمال کیے جائیں گے؟ سروے میں ٹاپک کے بارے میں مسائل کی نشاندہی کرنے، ان کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جو معلومات جمع کی جاتی ہیں اور معلومات حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ٹاپک سلیکٹ ہو گیا، پرپس سلیکٹ ہو گیا، ہائپوتھیسس ڈیزائن کر لی، پاپولیشن سے سیمپلنگ چوز کر لی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ معلومات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم سروے کے ٹول کا نام دیتے ہیں، جس کے ذریعے ہم نے معلومات حاصل کرنی ہے۔ تو ہمارے پاس 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک کویسچنر میتھڈ اور ایک انٹرویو کا میتھڈ۔ کویسچنر میتھڈ سے مراد وہ طریقہ ہے جس میں اس ٹاپک کے بارے میں سوال نامہ بنایا جاتا ہے۔ سوال نامہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو کہ اس موضوع کے بارے میں ہو۔ سوال نامے کی خصوصیت میں سوالات کی تعداد مناسب ہو، سوالات کی زبان سادہ اور عام فہم ہو، سوالات میں ذو معنی الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، سروے کے موضوع سے ہٹ کر سوالات شامل نہ کیے جائیں، سوالات میں ذاتی معلومات حاصل کرنے سے گریز کی جائے، سوالات کی عبارت ایسی نہ ہو کہ فرد ایک خاص جواب دینے پر مجبور ہو جائے، سوال نامہ جامع ہو، سروے کے موضوع سے متعلقہ تمام موضوعات کا احاطہ کرتا ہو۔ سروے کے کویسچنز کو اوپن اینڈڈ یا کلوز اینڈڈ بنایا جا سکتا ہے۔ کلوز اینڈڈ کویسچنز وہ سوالات ہوتے ہیں جس میں ریسرچر اپنی طرف سے 2 یا 2 سے زیادہ جوابات کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے ایم سی کیوز میں ہمارے پاس جواب میں کسی ایک جواب کو ٹک کرنا ہوتا ہے، اس طریقے کے جہاں پر ہم جواب کو فکسڈ کر دیتے ہیں اس کو ہم کلوز اینڈڈ کویسچنز کا نام دیتے ہیں۔ ہاں یا نہیں میں دیے گئے جوابات یا غلط یا صحیح میں دیے گئے جوابات کلوز اینڈڈ کویسچنز ہوتے ہیں۔ اوپن اینڈڈ کویسچنز ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کے لیے جواب دینے والے پر کوئی دباؤ یا پابندی نہیں ہوتی، وہ کھل کر اپنے جوابات کا اظہار کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ انٹرویو کا طریقہ ہے۔ انٹرویو کا طریقہ سے مراد وہ طریقہ ہے جس میں 2 یا 2 سے زائد افراد کی آپس میں جو بالمشافہ گفتگو وہ انٹرویو کہلاتی ہے۔ انٹرویو میں اس فرد کا اس سے بات چیت کرنا، اس کا کسی بھی طریقے سے فزیکلی پریزنٹ ہونا یا اس کا انٹرنیٹ پہ یا کسی بھی کمیونیکیشن کے ٹول سے اس کے ساتھ جب بات چیت کی جاتی ہے تو اس کو انٹرویو کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ انٹرویو عام طور پر 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک اسٹرکچرڈ انٹرویو اور ایک ان اسٹرکچرڈ انٹرویو۔ اسٹرکچرڈ انٹرویو ایسا طریقہ ہوتا ہے جس میں ریسرچر انٹرویو لینے سے پہلے پوچھے جانے والے تمام سوالات اور ایک خاص ان کی انداز اور ترتیب سے ان کو لکھ لیتا ہے۔ اس نے 20 سوال کرنے ہیں، 20 سوال اس کے پاس لکھے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے ان سے پوچھتا چلا جاتا ہے۔ اس کو ہم اسٹرکچرڈ انٹرویو کا نام دیتے ہیں۔ ان اسٹرکچرڈ میں انفارمیشن انسٹرکچرڈ ہوتی ہیں اور اس میں انٹرویو میں سوالات کی تعداد یا تعین فکس نہیں ہوتا اور نہ ہی تمام سوال لکھے جاتے ہیں، بلکہ ٹاپک لکھا جاتا ہے اور ٹاپک سے کچھ سب ٹاپکس لکھ لیے جاتے ہیں، اہم پوائنٹس لکھ لیے جاتے ہیں، اور انٹرویور جب انٹرویو کرتا ہے تو وہ فارمل اور انفارمل گفتگو کا سلسلہ شروع کرتا ہے اور جواب کے بعد اس سے مختلف سوالات
انفر کیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو معلومات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے وہ 1 بائی 1 اپنے مختلف سوالات اور جوابات کی روشنی میں وہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ معلومات وہ حاصل کر سکے۔ اس کو ہم انسٹرکچرڈ انٹرویو کا نام دیتے ہیں۔ اگلا مرحلہ آتا ہے ڈیٹا کلیکشن کا۔ ڈیٹا کلیکشن بھی سروے کا ایک اہم ہے، جس میں ہم اپنے کویسچنر کے ذریعے یا انٹرویو کے ذریعے ان سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس جو سیمپل ہے ہم اس کو 1 بائی 1 کویسچنر دیتے ہیں، اور پھر وہ کویسچنر ان سے فل کروا لیا جاتا ہے۔ جب وہ کویسچنر فل ہو جاتا ہے تو اگلا مرحلہ معلومات کا تجزیہ ہے، ڈیٹا انالیسس کا ہے۔ ڈیٹا انالیسس کرنے کے بعد ریسرچر مختلف قسم کے شماریاتی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے معلومات کا تجزیہ کرنا ہے۔ اس کی پرسنٹیج نکالی جاتی ہے، اس کی ٹیبولیشن کی جاتی ہے، ایوریج نکالی جاتی ہے۔ کوریلیشنز کی مدد سے بھی نتائج کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معلومات کا تجزیہ کرنے سے نتائج مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے پاس الیکشن کی مثال موجود ہے۔ الیکشن میں تمام جگہوں سے نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ایک پارٹی کے تمام لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور نتائج مرتب کیے جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے پھر رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سروے کی تمام مراحل کے بعد ہمارے پاس جو معلومات آتی ہیں ان سے ہم پھر نتائج دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو مفروضے بنائے ہیں ان کی تصدیق ہوئی ہے یا ان کی تردید ہوئی ہے۔ مفروضے کی تصدیق یا تردید سے سروے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے معلومات اور حقائق کو جاننا ہوتا ہے۔ نتائج مرتب کرنے کے بعد سروے سے متعلق تجاویز لکھی جاتی ہیں، اور ان سروے میں جو کوتاہی رہ گئی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ سروے کا فائدہ کیا ہے اور سروے کا اس کے میرٹس کیا ہیں۔ سروے کے بہت سے فوائد ہیں کہ یہ ایک مفید آسان طریقہ ہے، اور سروے کا طریقہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، یہ سستا طریقہ ہے۔ سروے کا طریقہ نفسیات کے علاوہ دیگر علوم میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سیمپلنگ سے حاصل کردہ نتائج کو پوری آبادی پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ سروے کے لیے معلومات حاصل کرتے وقت کوئی تربیت یافتہ عملے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پڑھ لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹرویو کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سروے کے میتھڈ میں جو کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس میں جو اس کی کچھ کوتاہیاں ہیں، جو اس کے کچھ ڈی میرٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ سروے کا طریقہ خاصا محنت طلب طریقہ ہے۔ سیمپلنگ کو انتخاب خاصا مشکل مرحلہ ہے، اور اگر صرف متعین سوال نامہ استعمال کیا جائے تو افراد اپنی رائے کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے۔ سوال نامہ ڈاک کے ذریعے پر کروانا، یا لوگ جو ہیں سروے کو جب جواب دیتے ہیں تو اس میں جواب ایمانداری سے نہیں دیا جاتا، تو یہ ساری کچھ لمیٹیشنز ہیں جس سے سروے میتھڈ کرنا، اگرچہ کہ اس سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور کچھ میئرز لے کر ان لمیٹیشنز کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے آج سروے میتھڈ کو اسٹڈی کر لیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔